أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اب یہاں ان آیات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارا کھانا پینا اور رزق حلال ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر حلال کے علاوہ حرام سے اپنے پیٹ کو پالا تو ہر لقمہ جو پیٹ کے اندر جا رہا ہے وہ انگارہ ہے، اور انگارہ ہے تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم کا ایندھن ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا کہ جو جسم مال حرام سے پرورش پاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور حرام کھانے والوں کے سلسلے میں احادیث میں آیا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہذا بڑی سخت وعیدیں اور بڑے سخت احکامات ہیں حرام کے۔ حرام کھانے سے جسم جہنمی ہو جاتا ہے، حرام کھانے سے دنیا سے میں محرومی ہوتی ہے، اور احادیث میں اس کو بڑے عبرتناک انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو عبادات میں لگے ہیں لیکن ان کی غذا حرام ہے، تو ایسوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی۔ تو اس لیے اپنے جسم کو پاکیزہ بنانے کے لیے رزق حلال، حلہ کے معنی آتے ہیں کھل جانا، یعنی وہ روزی جو اسلام کے دائرے کو کھولے، شریعت کو کھول دے، وہ حلال ہے، اللہ کے لیے راستوں کو ہموار کر دے، اور طیب پاکیزہ، اور وہ پاکیزگی جو شرعی بھی ہو اور فطری بھی ہو، دونوں طیب میں داخل ہیں، یعنی کھانے میں بھی اچھا لگے، ذوق والی چیز ہو، ذوق کے خلاف نہ ہو، اور شرعی طور پر بھی پاکیزہ ہو۔ تو اے لوگوں کھاؤ مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ نے زمین کی چیزوں میں بڑی وسعت رکھی ہے، اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اشیاء میں حلت ہے، اشیاء میں حلت ہے، گوشت میں حرمت ہے۔ اشیاء میں حلت ہے یعنی ساری سبزیاں
سارے پھل حلال ہیں الا یہ کہ کوئی شرعی وجہ ہو، یعنی وہ پھل حرام ہوگا جس میں نشہ ہو جائے، وہ سبزی حرام ہوگی جس میں نشہ ہو، وہ سبزی حرام ہوگی جو نقصان کا ذریعہ بنے۔ تو اشیاء میں اصل حلت ہے، اس لیے آپ کو یہ تحقیق کی ضرورت نہیں کہ یہ سبزی جائز ہے ناجائز ہے، جو بھی سبزیاں ہیں کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر طبی طور پر ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس میں زہریلے اثرات ہیں تو کھانا ناجائز ہو جائے گا زہر کی وجہ سے۔ اور گوشت میں اصل حرمت ہے، ہر قسم کا گوشت حرام ہے سوائے ان گوشت کے جن کو شریعت نے حلال کیا ہے۔ تو لہذا گوشت کھاتے وقت آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون درندہ ہے، کون درندہ نہیں ہے، پرندوں میں کون جھپٹا مار ہے، کون جھپٹا مار نہیں ہے، کون شرعی طور پر ذبح ہوا، کون نہیں ذبح ہوا، یہ تحقیق کر کے ہی گوشت کھائیے۔ اسی لیے ہندو ہوٹلوں میں گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ مشکوک ہو جاتا ہے، کہاں سے آیا، کیسا آیا، کس طرح آیا، اس میں کیا ملا۔ اور اسی طرح ایسے ممالک میں جہاں اس کا پاس و لحاظ نہیں ہے حلال و حرام کا، وہاں بھی بچنا، اس لیے کہ گوشت میں اصل حرمت ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ نقش قدم کا مطلب شیطانی عمل نہ کرو، وہ کام نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں، وہ سب شیطانی ہیں۔ جو بھی دین کے خلاف ہوگا کر دیا، ہم تو بہکائیں گے، جہنم میں لے جائیں گے آدم کی اولاد کو، وہ کھلا دشمن ہے۔ لہذا کھلے دشمن کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ اپنی بربادی، اس لیے کہ وہ دشمن جب چاہے گا تم کو شکار کر لے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے دشمنوں سے ہوشیار رہو، دشمنوں کا ساتھ نہ دو، دشمنوں کے راستے کو اختیار نہ کرو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تم کو برائیوں کا اور فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ تو حکم دینے تو کبھی آیا نہیں، آپ کے کمرے میں آیا ہو، آپ کے گھر میں آیا ہو، راستے پر آپ نے شیطان کو کبھی دیکھا کہ برائی کا حکم کر رہا ہو؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسا حکم؟ اللہ نے شیطان کو ایک طاقت دی ہے، وسوسہ، جس کو وسوسہ کہا ہے قرآن میں، چھپ کر انجیکشن لگانا، زہریلے انجیکشن چھپ کر لگانا، اور یہ سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مچھر ہوتا ہے، ایک پسو ہوتا ہے، مچھر چیختا ہوا آتا ہے، آ رہے ہیں ہم حملہ کرنے، آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے تو چوکنا ہو جاتے ہیں اور فوراً جھپٹ جاتے ہیں، اس کو مارنے لگتے ہیں۔ اور پسو وہ ہے جو بغیر اطلاع کے اٹیک کرتا ہے، آپ کے کان میں بھنبھناہٹ نہیں آئے گی، آواز نہیں آئے گی، اور وہ اپنی سرنج داخل کر دیتا ہے جسم کے اندر۔ اس کے بعد جب چوس کر آپ کو جاتا ہے تو آپ بلبلا جاتے ہیں، کھجلاتے ہیں۔
تو پسو کی طرح انجیکشن ہے شیطان کی، جو آپ کے کچوکے لگاتا رہتا ہے مختلف موقعوں پر۔ احادیث میں آتا ہے کہ کبھی ناک پر بیٹھتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ ناک خوب اچھی طرح صاف کیا کرو، کیونکہ ہر گندی جگہ اس کو تلاش کرنی ہوتی ہے، اور ناک پر بیٹھ کر دل میں وہ کچوکے لگاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے اپنے برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو لہذا آج کے زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، اس انجیکشن کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ذریعے کے، کوسوں دور سے موبائل کے ذریعے انجیکشن لگ رہا ہے، نیٹ کے ذریعے انجیکشن لگ رہا ہے۔ تو لہذا چاروں طرف سے جو برائی آ رہی ہے اس میں زہریلے اثرات شیطان کے شامل ہیں۔ اب انسان شیطان نما بن گیا، شیطان کا کام آدھا ہو گیا، بلکہ انسان اتنا بڑا غنڈہ بن گیا ہے آج کے زمانے میں کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگ رہا ہے۔ یہ آپ کی کوالٹی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت انسان جب ترقی کرتے ہیں تو فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور جب تنزل پر آتے ہیں تو شیطان بھی ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگتا ہے کہ بس کرو بھائی، اب تو چھوڑ دو ہم کو۔ لہذا وہ تم کو حکم دیتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ وہی کچوکے لگانا، وسوسے ڈالنا، دل میں، ذہن میں برے خیالات پیدا کرتے رہنا اور عمل پر اکسانا۔ بسو، سو کہتے ہیں ہر قسم کی برائی، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، جو بھی ہو، یہ بسو ہے، تکلیف، برائی۔ والفحشاء، فحشا کہتے ہیں اصلاً بے حیائی کے کام، زنا، بدکاریاں، اور فحشا یہاں پر گناہ کبیرہ، جو بھی گناہ کبیرہ ہے وہ فحشا میں آ گئے، اور سو میں سارے گناہ صغیرہ۔ تو تم کو وہ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کا حکم دیتا رہتا ہے، بار بار تم کو ابھارتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اس پر آمادہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بس زبانی کرو۔ قال علی کے معنی بری بات کرنا، برا کلام، افتراء اندازی، اور تم لوگ اللہ پر افتراء اندازی کرو، جھوٹ بولو، ما لا تعلمون، جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، قرآن کو مانو، قرآن کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، ہم کیا جانے قرآن وران، باپ دادا جیسا کرتے تھے وہی کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ چاہے وہ بدعقل ہوں، جاہل ہوں، اجٹ ہوں، تم وہی کرو گے۔ یہ شیطان کا فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ انسان کہتا ہے ہمارے گھر میں یہی ہوتا آیا ہے، ہمارے اماں ابا یہی کرتے تھے۔ تو اگر تمہارے اماں ابا جاہل تھے، اجٹ تھے، وہ رسم و رواج کرتے تھے، تو تم بھی کرو گے؟ صرف دین میں اماں ابا یاد آتے ہیں، دنیا میں یاد نہیں آتے، دین میں صرف ابا کا خیال، اماں کا خیال۔ اور دنیا میں جب تم ڈاکٹر بنتے ہو، انجینئر بنتے ہو، علامہ بنتے ہو، تو کہتے ہو ابا کو معلوم نہیں تھا، جاہل تھے، ہم کریں گے نئے انداز سے کھیتی، ہم نے سائنس پڑھی ہے، جغرافیہ پڑھا ہے، فلاں پڑھا ہے۔ ابا تو پرانے زمانے کے تھے،
اب تو نئے انداز کی کھیتی ہوگی، نئے انداز کا کام ہوں گے، نئے انداز سے ہم تجارت کریں گے۔ اس وقت اماں ابا کہاں چلے جاتے ہیں؟ دین میں اماں ابا، ابا نے رجب کا کنڈا پکایا تو ہم پکائیں گے، محرم کا کھچڑا پکایا تو ہم پکائیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ عشق ہے اماں سے، عشق ہے ابا سے۔ اماں برا مانیں گی، لہذا ہم جہیز بھی خوب لیں گے، شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ اماں کہہ رہی ہیں اماں کا حکم ماننا فرض ہے اور اللہ کا حکم ماننا بدعت ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ماننا غلط ہے۔ جہاں پر اللہ اس کا رسول آئے گا وہاں اماں ابا کو کنارے ڈال دیا جائے گا، یہ شریعت کہتی ہے۔ لہذا آج ہمارے زمانے میں ہمارے گھروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو مکے کے مشرکین کہتے تھے اللہ کے رسول سے۔ ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں، انہی کو اسوہ بنایا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننی، شریعت کی بات نہیں ماننی، دین کی بات نہیں ماننی۔ شیطان ہم کو بہکاتا ہے، اماں ابا چاچا ماما گھر والے۔ تو اگر گھر والے ایسے ہی عقل مند تھے تو اب نئے زمانے میں ان کی باتیں مانو، ہاتھ سے کام کرو۔ اب تو مشینوں سے جتائی ہو رہی ہے، مشینوں سے کٹائی ہو رہی ہے، مشینوں سے غلہ نکل رہا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ بھینس کی طرح جتائی کرو، ہل کو زمین میں کھودو۔ تو لہذا یہ سب دھوکہ ہے، بہکاوا ہے۔ یہی اسی کو قرآن نے کہا، قرآن تمہارے دلوں کو حکم کرتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ایسے خیالات لاتا رہتا ہے، لہذا شیطان کے چکر میں نہ پڑو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو کچھ اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ان چیزوں کی جو ہمارے ابا ابا نے دی ہے۔ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، قرآن کہتا ہے چاہے تمہارے باپ دادا عقل والے نہ ہو، سیدھے راستے پہ نہ ہو، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا، اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ ایک چرواہا جانوروں کو آواز دیتا ہے۔ جانور اس کی سمجھ نہیں رہے ہیں، بس چیخ رہا ہے، نعیقا ینعقو، جانور کو آواز دینے والا، جانور کو آواز دینا۔ تو ان کافروں کی مثال بالکل ایسی ہے، اس شخص کی طرح ہے جو جانوروں کو پکار رہا ہو، چیخ رہا ہو۔ تو اسی طرح یہ بتوں کو پکار رہے ہیں، جانوروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جو ان کی آواز کو سننے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں۔ بما لا يسمع الا دعاء، جو آواز دے رہا ہے ان کو جو سنتے نہیں ہیں سوائے پکار کے، بس ایک پکار سن رہے ہیں۔ وَنِدَا، ایک چیخ ہے، آواز ہے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، پھر قرآن نے کہا یہ کافر اور کافر نما انسان یہ اصلاً بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ ان کے قوت سماعت ختم ہو گئی ہے، قوت بصارت ختم ہو گئی ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن حق نظر نہیں آ رہا، کانوں سے سن رہے ہیں لیکن حق کی آواز اندر نہیں جا رہی ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہو گئے۔ تو یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی۔ تو جو لوگ حق کا انکار کریں، آباء و اجداد کا نام لے کر دین کو چھوڑ دیں، تو ایسے لوگ قرآن کی روح سے
सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फहुम ला याकिलून, उनके अंदर समझ बूझ नहीं, अक्ल उनकी माऊफ हो गई है, देखने में इंसान लेकिन अंदर से वो जानवर से बदतर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अब अल्लाह कह रहा है कि देखो हलाल खाना और ये जो तुम खा पी रहे हो, ये ना सोचना कि ये तुम्हारा है बल्कि हमारा है। जो कुछ खाने को हमने दिया है वो है असल, तुम्हारा क्या है? फल हमने उगाए, सब्जियां हमने उगाई, अनाज हमने पैदा किया, आब हवा को हमने मुसख्खर किया, पानी हमने पैदा किया, तुम्हारा क्या है? इसलिए जब भी खाओ पियो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना, शुक्र अदा करते रहना, तो ये तुम्हारे लिए ग़िज़ा बाइसे रहमत बनेगी, वरना यही ग़िज़ा तुम्हारे लिए मौत का जरिया और आखिरत की पकड़ का जरिया बनेगी। तो रिस्क को भी हलाल तरीके पर इस्तेमाल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू, ए ईमान वालों खाओ पियो, मिन तय्यिबात, वो पाकीज़ा चीजें, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको खाने के लिए दी, रिस्क। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहो, अल्लाह का एहसान मानते रहो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसके बंदे। अगर अल्लाह का शुक्र नहीं करोगे और कहोगे कि हमारी ताकत, हमारी हुनरमंदी से हमने कमाया, अल्लाह कहता है ये तुम्हारा पागलपन है। कैसे कैसे ज़हीन लोग हैं, भूखे मर रहे हैं, कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, खाने को नहीं है, और कैसी मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, ईंटा ढोने वाले हैं जिनको अच्छा खाना नहीं। तो रिस्क हम देते हैं, जिसको चाहें जितना दे दें, इसलिए शुक्र करते रहोगे, रिस्क में इजाफा करते हम चले जाएंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करते रहोगे हम इजाफा करते रहेंगे। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की तो हमारी पकड़ करीब है। हम ढील देते हैं, मौका देंगे, ढील देंगे, लेकिन पकड़ आएगी दुनिया में भी और आखिरत में। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर। अब चंद चीजों का यहाँ तस्करा किया जा रहा है, कौन सी चीजें हराम हैं, लेकिन इन काफिरों ने उनको भी हलाल बना दिया। इंसान की जब अक्ल मारी जाती है तो फासिद तावीलात करता है। तो यहाँ अल्लाह कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, हमने तुम्हारे लिए मैता को हराम। मैता उस जानवर को कहते हैं जो खुद ब खुद मर जाए, ज़िब्ह शरई ना हुआ हो, शरई तौर पर उसको ज़िबा ना किया गया हो, तो वो है मैता। अब ये काफिर क्या कहते थे, ये मोहम्मद भी अजीब आदमी है, हमसे कहते हैं मैता ना खाओ। मैता को तो अल्लाह ने मारा है, तो अल्लाह का मारा हुआ तो ज्यादा अच्छा हुआ, हम मारे तो खाएं, अल्लाह मारे तो ना खाएं। जो ज्यादा बुकरात होते हैं वो ऐसे ही पागलपने की बातें करते हैं और अपने को कहते हैं बहुत ज़हीन हैं, बहुत अकल वाले हैं। तो आज का पढ़ा लिखा तबका ऐसे ही पागल वाली बातें करके अपने को अक्ल कुल का मालिक कहता है। हर चीज में, शरीयत के हर मामले में आप देखेंगे
تو یہ اللہ کو سبق پڑھا رہے ہیں. آپ مارے تو ہم نہ کھائیں، ہم مارے تو کھا لیں. واہ اللہ، یہی ابلیس نے کہا تھا، اللہ سے کہا تھا ابلیس نے بھی کہ واہ بھائی واہ، آپ نے کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم ہم کو سجدہ کریں، ہم تو آگ سے پیدا ہوئے بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے نیچے جاتا ہے، تو یہ جھکے گا، ہم کہاں جھکیں گے. اللہ نے کہا اچھا بہت بخلات ہو گئے، علم ہم نے اسی لیے دیا تھا کہ ہمارے منکر بن جاؤ، چلو جہنم سے نکالے جاتے ہو جہنم میں جاؤ گے. تو وہ بھی مغرور تھا، اور ہر مغرور کا انجام یہی ہوتا ہے، ذلت کے گڑھے میں گرتا ہے. یہی انسان کر رہا ہے، اللہ کو سبق پڑھا رہا ہے، اللہ سے بخلاتی دکھا رہا ہے کہ میتہ حرام نہیں ہے، تو اللہ نے کہا حرام ہے. اب طبی طور پر بھی نقصان دہ چیز ہے، لیکن ہمیں طب سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں، ہمیں تو امر الہی دیکھنا ہے، لہذا میتہ حرام ہے. والدم، اور خون حرام ہے، خون کا کھانا پینا حرام ہے. ہاں وہ خون مستثنا ہے جو جامد ہو جائے، سوکھ جائے، جم جائے. اسی لیے دوسری آیت میں ہے سورہ انعام کے دم مسفوح حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، لیکن جو خون جم جائے وہ حرام نہیں. یعنی جس کے اندر جم گیا، دل، کلیجی، تلی، یہ سب خون ہے جو جم گئے ہیں، خون سے ہی یہ سب بنے ہیں، لیکن یہ حلال ہیں. تو دم سے دم مسفوح. اسی طرح آپ جب جانور کو کاٹتے ہیں تو خون نکل جاتا ہے، لیکن اس کے گوشت میں خون رہتا ہے. آپ جب گوشت کو دھوتے رہیے تو خون نکلتا رہتا ہے، تو وہ خون پاک ہے، وہ خون حلال ہے، کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہے. والدم، اور خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی. احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ خنزیر مکمل ناپاک. گوشت کی خاص طور پر یہاں صراحت کی جو کھانے پینے والی چیزوں میں جس کا تذکرہ ہے، لیکن اس کی ہڈی، بال سب حرام. وما اہل به بغیر اللہ، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو غیر اللہ کے نام پر کاٹے جائیں. لہذا دیوتاؤں کے نام پر جو جانور کاٹا جائے، اور قبر کے نام پر جو جانور کاٹا جائے، وہ سب اس میں داخل ہیں. شیخ سدو کا بکرا، شیخ معین الدین چشتی کی بکری، کسی کا لڈو، کسی کی کھچڑی، کسی کا بھکوا، جو چاہو نام رکھ لو. تو جو اس نام سے آپ پکا رہے ہو، کھا رہے ہو، اس کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہاں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اسی لیے نظر و نیاز والی چیزیں کھانا جائز نہیں، کیونکہ اس میں شرک آ گیا، اور لوگوں کو وہی سب سے اچھا لگتا ہے. شہباز بہت ہنس رہا ہے، کیا بات ہے، محرم کا کھچڑا اس نے بہت کھایا ہے لگتا ہے. حضرت حسین تو پیاسے اور بھوکے مر گئے، اور یہ امت ان کی چاہنے والی کھا کھا کے مر رہی ہے. عجیب، ہمارے بزرگ تو بیچارے مجاہدہ کر کر کے مر گئے، اور ان کے مجاور کھا کھا کے مر رہے ہیں. عجیب دین ہے، عجیب تہذیب ہے. اپنے شوق پورا کرنے کے لیے ان حلوے مانڈے والے ملاؤں نے، تعویذ گنڈا کرنے والے مولویوں نے امت کو بگاڑ کے رکھ دیا، برباد کیا ہے.
امت کی تو چاہے معافی ہو جائے، لیکن ان ملاؤں کی، ان کھانے پینے والے مستنڈے لوگوں کی معافی نہیں ہو، ان کی معافی نہیں ہونی، کیونکہ انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے۔ جو یہودیوں کے رہبانوں نے کیا تھا، پادریوں نے کیا تھا، وہی آج کے ہمارے ملا کر رہے ہیں۔ جو بھی بگڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو صحیح راستہ نہیں بتاتے، صحیح بات نہیں بتاتے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ تعویذ گنڈے والے کبھی بھی حق نہیں بولتے۔ عام طور پر ہاں لاؤ ٹھیک ہے، شیطان آ گیا ہوگا تمہارے گھر میں، آصف کر دیا ہوگا، ہاں ٹونا ٹوٹکا کر دیا ہوگا، اور ایسے شخص کا نام بتاتے ہیں تاکہ جھگڑے اور چلے، فتنے اور چلے۔ ہاں چاچا نے کیا ہوگا، ماما نے کیا ہوگا، ہاں وہ فلاں بھائی بگڑا ہوا ہے اس نے کیا ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائیاں ہوتی رہیں اور ہماری دکان چلتی رہے، جیسا کہ ہمارا وکیل، جس کو ہم پیسہ دیتے ہیں، وکیل چاہتا ہے کہ کبھی مقدمہ ختم ہی نہ ہو۔ تو لہذا ایسے مولویوں سے بچو، اور تم جو لوگ پڑھ رہے ہو ایسے مولوی نہ بننا۔ جو بھی حرام کھاؤ گے وہ پیٹ میں انگارے بنیں گے۔ جھوٹ بول کر جو کھاؤ گے، تعویذ گنڈے پر جو غلط کھاؤ گے، غلط کھاؤ گے جھوٹ بول کر۔ اگر تمہارے پاس کوئی آیا تو تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ گھر میں کوئی شیطان نہیں ہے، اپنی ماؤں سے کہو، بہنوں سے کہو نمازیں پڑھو، گھر میں قرآن پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا۔ وہ ایسے گھروں میں آتا ہے جہاں نمازیں نہیں ہوتی ہیں، ایسے گھروں میں آتا ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ایسے گھروں میں آتا ہے جہاں گندگیاں رہتی ہیں۔ اپنے گھروں کو پاک کرو، صاف کرو، ذکر و اذکار سے روشن کرو، کوئی شیطان کا بچہ بھی نہیں آ پائے گا، آصف کا اثر بھی نہیں ہوگا، اثر ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا تو اللہ نے کیا کہا؟ 2 صورتیں اتار دی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ لہذا اگر تم پر جادو ہو گیا ہے تو ان صورتوں کو بار بار پڑھو، اس لیے اتاری گئی ہیں۔ ان ملاؤں کے چکر کیوں لگا رہے؟ خود تو عمل کرنا نہیں ہے، خود تو اچھا بننا نہیں ہے۔ یہ مولوی کہاں تک انجیکشن لگاتے رہے گا؟ یہ تمہارا انجیکشن لگا لگا کے تمہاری جیب کا ڈاکو بن جائے گا، قاتل بن جائے گا۔ یہ تمہیں شفا نہیں دے گا، یہ تمہارے گھر کو بکوا دے گا، قرقی کرا دے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی اپنے کو بچاؤ۔ یہاں بھی قرآن بار بار یہی کہتا ہے۔ تو لہذا جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، جو بھی غیروں کے نام پر حرکتیں کی جائیں، حلوہ مانڈا، وہ سب ناجائز۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، اب شریعت کہتی ہے کہ اگر تم حالت اضطرار یعنی مرنے کے قریب ہو جاؤ اور کچھ نہیں ہے تو حرام کھا سکتے ہو۔ حالت اضطرار میں حرام کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن وہ حلال نہیں بنتا ہے، حرام ہی رہتا ہے، لیکن کھانے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے۔ اب اس میں 2 شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد، تجاوز نہ ہو، باغی تجاوز کرنا۔ 2 بوٹی سے جان بچ سکتی ہے تو تیسری بوٹی حرام ہو جائے گی، 4 بوٹی سے جان بچ سکتی ہے تو 5ویں بوٹی حرام۔ تجاوز نہ ہو، ولا عدوان، اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو، سرکشی نہ ہو۔ تو جو آدمی تجاوز نہ کرے، شریعت کی نافرمانی نہ کرے، حالت اضطرار میں اگر وہ حرام چیز کھا لے
فلا اسم علیہ، تو گناہ نہیں ہوگا. وہ حلال نہیں بنی ہے، گناہ سے آپ بچ جائیں گے حالت اضطرار کی وجہ سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.